ایک مسئلہ ہے پینٹ شرٹ پہننے کا، دوسرا مسئلہ ہے کتابت نسواں کا، عورتوں کے لکھنے سکھانا، تیسرا مسئلہ ہے عورتوں کے لڑکیوں کے مدرسے بنانے کا، رہائشی مدرسے لڑکیوں کے بنانے کا یا غیر رہائشی مدرسے، بہرحال مدرسے قائم کرنا عورتوں کے۔ یہ تین مسئلے ایسے ہیں جو حضرت مفتی صاحب نے غلط بیان کیے ہیں۔ اب ناچیز نے اس نشست کے اندر ان کی غلطی کو بیان کرنا، ثابت کرنا کہ یہ ان سے غلطی ہوئی۔ میں ان مسائل کے اندر جو حضرت نے موقف اختیار کیا ہے اس کی تقلید اور اس کی تردید سے پہلے میں تمہید کے طور پر دو باتیں آپ کو۔ ایک بات تو علماء زمانہ ذہنی شکستہ خردی کی، ان کی ذہنی سطح اور ذہنی حالت کو بیان کرنے کے متعلق ہے، یہ پہلی بات۔ ان کی ذہنی کمزوری کو بیان کرنے کے متعلق ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یورپ نے، اہل مغرب نے جب سے دنیا پر سائنس کے ساز و سامان کے ساتھ منحوس قدم رکھے اور فتوحات کی، تو ایک طرف انہوں نے سیاسی فتح حاصل کی اور مسلمانوں کو خصوصاً انہوں نے سیاسی شکست دی، مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، وہ دینی کمزوریوں کی وجہ سے۔ دوسری طرف اس خبیث نے، ان خبیثوں نے، اہل مغرب نے، اہل یورپ نے، دوسری طرف انہوں نے ذہنی اور نظریاتی فتح حاصل کی اور اپنے تعلیمی، شیطانی اور سیاسی نظام کے ساتھ مسلمانوں کو ذہنی غلام بنا لیا۔ یہ اب جس طرح کے سیاسی طور پر شکست خوردہ ہیں، اسی طرح مسلمان ذہنی فکری طور پر بھی، نظریاتی طور پر بھی یہ شکست خوردہ ہو چکے ہیں۔ بہت ہی قلیل، شاذ و نادر ہمارے پچھلے دوروں سے مراد، یعنی ایک ہمارا وقت چل رہا ہے، اس سے پیچھے چلتے جائیں تو اعلی حضرت امام اہل سنت کا دور جو ہے نا، اس دور کی بات کرتا ہوں۔ اس دور کے اندر شاذ و نادر آدمی بچے، ورنہ ذہنی طور پر لوگ مفتون ہو گئے۔ یورپ خبیث نے فتح کر لیا اور اس کے پاس ذہنوں اور قلوب کو، دلوں کو فتح کرنے کا جو ایک شیطانی حربہ اس کے پاس تھا نا، وہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف اس شیطان کے پاس تعلیم کا حربہ ہے، اس کے ساتھ وہ قلوب اور ذہنوں کو مسخر کر لیتا ہے، تابع بنا لیتا ہے، غلام بنا لیتا ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ اس تعلیم کے پیچھے بھی ایک اور چیز ہے، وہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، سائنسی ایجادات، کیونکہ یہ ہے دنیا، اور دنیا بھی ایک مزین، حسین، خوبصورت۔ تو جب یہ خوبصورت ایک دنیا ہے، زین للناس حب الشہوات، انسان کے نفس کی فطرت ہے دنیا کی طرف میلان اور شوق اور عشق۔ تو نفس جو ہے انسانوں کا یہ ہے کتے کی طرح، اور فرنگیوں کے پاس جو دنیا ہے سائنسی، یہ ہے ہڈی کی طرح۔ اب جتنے مسلمان ہیں انہوں نے اس کی تعلیم محض اس لیے حاصل کی اور اس کی تعلیم کو تعلیم اس لیے سمجھے ہیں کہ اس خبیث کے پاس وہ ہڈی ہے اور ان کے نفوس کتے ہیں۔ کتوں نے ہڈی دیکھی تو سب کچھ اسی کو سمجھ لیا، یہ خلاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کے نفوس صحابہ کرام کی طرح مزکہ ہو چکے ہوتے ہیں، جیسے صحابہ اولیاء کرام، ہمارے داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جن کے نفس جو ہیں وہ مزکا ہیں، تو وہ ان کے نفس جو ہے وہ کتے کی طرح نہیں ہوتے، ان کے نفس ہو جاتے ہیں شیر. ایسے لوگ شیر ہو جاتے ہیں، اور شیر جو ہے وہ کسی ہڈی پر دیوانہ نہیں ہوتا، کسی ہڈی کا طلبگار نہیں ہوتا. یہ تو ہے اصل پس منظر یورپ کے اہل مغرب کے خبیثوں کے مسلمانوں کے ذہنوں اور دلوں کو غلام اور تابع اور مسخر کرنے کا پس منظر یہی ہے. میں نے بتا دیا. ایمان سے کہتا ہوں اگر یہ سائنسی ایجادات اس کے پاس نہ ہوتی نا، وہ پیٹتا رہتا، تڑپتا رہتا، یار ہمیں مسلمان کرنے کے لیے کوئی آئے. اور ادھر سے ہزاروں مولوی حضرات علماء کہتے یار مہربانی کرو یار جاؤ ادھر تبلیغ کے لیے. تو ہر آدمی یہی کہتا ہے یار ہم نے ٹھیکہ لیا. یہ جتنے ان کو مسلمان کرنے کے شوق ذوق پیدا ہیں ہر ایک لڑکی لڑکے کے اندر سمجھ نہیں آیا. اور جتنے یہ تعلیم کو عام کرنے، فرنگی تعلیم کو عام کرنے کے جتنے بہانے ہیں، یہ سب ان کے پیچھے یہی چیز کار فرما ہے. کون سی؟ کہ مسلح کا نفس کتا ہے اور اس کے پاس ہڈی ہے. بس اگر وہ نہ ہوتی تو ایمان سے نہ کوئی تعلیم کا نام لیتا، نہ کوئی تہذیب. بدترین لوگ ان کو شمار، بلکہ بدترین جانور شمار کرتے، اور کسی طرح ان کا قرب مسلمان گوارا نہ کرتا. خیر، اس پس منظر کو سمجھنے کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ قلوب و اذہان ملا طبقے اور پیر طبقے، عوام طبقے، حکام طبقے، سب کے انگریزوں کے غلام ہو چکے ہیں. کمزوری آ گئی، ذہنوں میں کمزوری آ گئی، پختگی ختم ہو گئی، پختگی ختم ہو گئی. یہ شکست خوردہ ہو گئے، یہ مفتوحین ہو گئے. تو اب ان کا یہ حال ہے کہ اس نئے زمانے کی ہوا کھانے اور اس سے متاثر ہونے کی وجہ سے ان کے اقوال پر، ان کی باتوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ اپنے آپ میں نہیں ہے اس وقت. لہذا آنکھیں بند کر کے ان کی باتیں جو ہیں وہ نہیں مانی جا سکتی. خصوصاً ہمارے جیسا بندہ جو اللہ تعالی کے فضل سے اس زمانے کی ہوا کھانے سے محفوظ بیٹھا ہوا ہے نا، کیونکہ ہم نے کسی مرد کامل، صوفی کامل کی تربیت حاصل کی ہے. اور صوفیاء جو ہیں وہ ہمیشہ ہر دور میں غیر متغیر ہوتے ہیں، وہ تبدیل ہونے والے نہیں ہوتے. وہ زمانے کو بدلتے ہیں نبیوں کی طرح، لیکن خود نہیں بدلتے. اسی وجہ سے یورپ والے ان کو انتہا پسند کہتے ہیں. تصوف والوں کو، درویشوں کو، صوفیاء کاملین کو یورپ والے کیا کہتے ہیں؟ انتہا پسند. کیوں؟ کہ یہ انبیاء اور رسول، خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر انتہائی بات، ہر آخری بات، چھوٹے سے چھوٹے مستحب کو بھی اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں. ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کے اندر میاں شیر ربانی جیسے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ شریف کو سامنے رکھتے ہیں. اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ترقی مسلم اگر ہے تو انبیاء علیہ السلام، خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں ہے، مکمل پیروی میں ہے. تو اس وجہ سے کیونکہ یہ لوگ اسلام کی ہر بات پر چلنے میں انتہائی قدم اٹھاتے ہیں اور اسلام کی ہر آخری بات کو پسند کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں انتہا پسند. اب سمجھ لگی ہے انتہا پسند کن کو کہتے ہیں؟ انتہا پسند یہ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام اور ان کے پیروکار صوفیاء کرام کو، جو انبیاء علیہ السلام کے مکمل وارث ہوتے ہیں. سمجھ نہیں آئی؟ انبیاء علیہ السلام کے مکمل وارث ہوتے ہیں اور جذبہ اتباع کامل رکھتے ہیں اور
مستحب کو چھوڑنا ان کے لیے موت ہوتا ہے، حتیٰ کہ مکمل تہذیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور مکمل سادگی جو ہے، مکمل طریقہ جو ہے محمدیہ، طریقہ محمدیہ پر عمل پیرا ہونا وہ اپنے لیے فرض سمجھتے ہیں۔ وہ جیسے سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے خربوزہ کبھی نہیں کھایا۔ پوچھا گیا حضور کیوں؟ بعض کہتے ہیں با یزید بستامی کی بات ہے، بعض کہتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل کی بات ہے۔ یہ علامہ اقبال نے بھی لکھی ہے کلیات فارسی کے اندر کہ دیکھو وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خربوزہ نہ کھایا۔ پوچھا گیا حضور کیوں نہیں کھایا؟ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کس طرح تناول فرمایا، ہم تک وہ طریقہ نہیں پہنچ سکا، تو اگر ہم کھائیں گے تو ان کے طریقے کے خلاف ہو جائیں گے، اس وجہ سے ہم یہ کھاتے ہی نہیں۔ بہرحال یہ تو پکی بات ہے کہ صوفی جب بھی بنتا ہے نا، ولی جب بھی بنتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طریقہ زندگی اپنانے کے بغیر نہیں بن سکتا، چاہے جو مرضی کرتا ہے۔ اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو اسلامی تہذیب کے مکمل محافظ ہوتے ہیں، یا یوں کہیے مکمل اسلامی تہذیب کے پختہ محافظ ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ میرے پاس ایک کتاب پڑھی ہے الغارہ علی العالم الاسلامی، الغارت علی العالم الاسلامی، عالم اسلام پر دھاوا اور حملہ۔ یہ اہل مغرب خصوصاً فرانس کے یہودی اکٹھے ہو کر یہود نصارہ انہوں نے خبیثوں نے اسلام کے متعلق مشورے کیے، تو مشورے کرنے کے بعد انہوں نے جو اس وقت درمیان میں ایک بحث جو ہے وہ پیش کی، وہ بحث یہ تھی، یا یوں کہیے کہ مبحث جو تھا، یا جس مسئلے پر وہ بحث کرنا چاہ رہے تھے، ایک مسئلہ یہ تھا کہ ہم نے اسلامی تہذیب کو ختم کرنے کی مکمل کوشش کی ہے، لیکن اس کے برعکس، اس کے برخلاف وہ ہمیشہ محفوظ رہی ہے، ختم نہیں ہو پائی۔ یہ کیا چکر ہے؟ سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ دو چیزیں اسلام کی تہذیب کو محفوظ رکھنے کا سبب ہے، اور وہ سبب موجود ہیں، اس وجہ سے اسلامی تہذیب ختم نہیں ہو رہی۔ ایک تو کہنے لگے وہ صوفیاء اور اولیاء کرام درویشوں کا وجود، اور دوسرا انہوں نے کہا مکہ مدینہ شریف کا وجود، کیونکہ ظاہر بات ہے مرکز اسلام تو ہمارے بہت بڑے یہ اسلام کے نشان ہیں مکہ شریف اور مدینہ شریف، اور دوسری طرف صوفیاء کرام۔ یہ دو چیزیں انہوں نے کہا اسلام کی تہذیب کو مٹنے نہیں دے رہی۔ وہابیوں کے ہاتھوں سے مکے مدینے کو کافی مٹایا جا چکا ہے اور مٹانے کی ابھی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اتنا بات ذہن میں رکھنا کہ جو صوفیاء ہیں نا، ان کو ختم کرنے کی تو ان کو ختم کرنے کے لیے تو ان کتوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے۔ یہ وہابی تحریکیں اور یہ سکولی تحریکیں، وہ مذہب کے نام پر تصوف اور اولیاء کی دشمن، اور یہ دنیا کے نام پر تصوف اور انتہا پسندی ان کی زبان میں، اس کے دشمن۔ سمجھ نہیں آئی؟ یہ دونوں تحریکیں در حقیقت صوفیاء کے وجود کو ختم کرنے کے لیے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس ذات کریم نے صوفیاء جو ہے نا، ان کا وجود جو ہے اس کو ایک ایسا تحفظ دیا ہوا ہے، صوفیاء کے وجود کو ایک ایسا تحفظ دیا ہوا ہے کہ یہ جتنی تحریکیں ہوں، کسی بھی تحریک سے صوفیاء کا وجود متاثر نہیں ہو سکتا، ختم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ جل شانہ اس کو جس چیز کو بنانے والا ہو، جس کو بچانے والا ہو، مخلوق اس کو ختم کیسے کر پا سکتی ہے؟ کیونکہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے
وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کر. کافر پاگل ہوتے ہیں. وہ پاگل کا بچہ اس راز کو سمجھ نہیں سکا کہ صوفیاء کا وجود جو ہے وہ نہ کسی مدرسے کے دم سے ہے، نہ کسی تعلیم کے دم سے ہے، نہ کسی ایک آدمی کے دم سے ہے. ارے اس کا یہ جو ہے نا، ان کا وجود جو ہے وہ خالق تعالی کی ذات کریم سے وابستہ ہے. وہ ذات جو ہے، اور جب تک وہ چاہتی ہے تو یہ کام ہوتا رہے گا. رکاوٹیں کون پا سکتا ہے؟ تو اب انتہا پسندی سمجھ گئے آپ؟ جس طرح کے بنیاد پرستی وہ کس کو کہتے ہیں پتہ؟ بنیاد پرستی وہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ کتے بنیاد پرستی کہتے ہیں اسلام کو سیاسی سمجھنا، یعنی یہ سمجھنا کہ اسلام سیاسی مذہب دین ہے. کیا مطلب؟ کہ یہ حکومت کا حق صرف اپنا سمجھتا ہے، کسی اور کا نہیں سمجھتا. اسلام نماز اور عقیدے کا نام نہیں، اسلام حج روزے کا نام نہیں. اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. اس کے اندر بنیادی چیز جو رکھی گئی ہے اسلام کے عبادات اور دین کو محفوظ کرنے کے لیے، وہ رکھی گئی ہے حکومت اسلامی. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ حکومت کا حق مجھے ہے اور کسی کو نہیں. جو مسلمان یہ سمجھے کہ حکومت کا حق کائنات میں صرف اسلام کو ہے اور کسی کو نہیں، اس بندے کو وہ کہتے ہیں بنیاد پرست، اور ایسے نظریے کو کہتے ہیں بنیاد پرستی. اب سمجھ آ؟ یہ میرے پاس تہذیبوں کا تصادم کتاب پڑی ہوئی ہے، سیموئل پی ہنٹنگٹن کی. ہاں جی، اس کتے نے صاف لکھا ہے کہ بنیاد پرستی جو ہے نا وہ کس کو کہتے ہیں؟ بنیاد پرستی سیاسی اسلام کو کہتے ہیں. کیا؟ سیاسی اسلام. ہے جی. اب اس بنیاد پرستی کے خلاف بھی اس نے کام بہت زور شور سے کر رکھا ہے. مسٹر جناح کی نسل جو ہے وہ اسلام کو غیر سیاسی، وہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اس کا دین حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، حکومت کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یعنی کیا مطلب؟ پھر یہ خیر بڑھ جائے گا، میں ادھر نہیں جانا چاہتا. وہ اسلام کو غیر سیاسی قرار دیتے ہیں. اسی طرح مذہبی جماعتیں یہ سبز پگڑیوں والے ہو گئے، اور ریوڑ والے اور کئی پیر خندیر جو بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں ہم درویش لوگ ہیں، ہم بس مسلمانوں چھوڑو یار حکومت سیاست کو، یہ باتیں نہ کیا کرو، صرف اللہ رسول کی باتیں کیا کرو، پیار محبت کی باتیں کیا. سمجھ لو کافر کا بچہ ہے، یہ مرتد ہے. سمجھ، یہ کافر ہے، مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے. اس لانتی نے وہی نظریہ یورپ کا اپنا رکھا ہے. سمجھیے، لادین حکومت اسی کو کہتے ہیں اور سیکولر حکومت اسی کو کہتے ہیں. تو اسلام کو غیر سیاسی سمجھنا یہ کفر ہے بدترین کفر ہے. مسلمان وہی ہے جو یہ سمجھے کہ اسلام حکومت کا حق اسلام کو ہے اور اسلام کی حکومت وہی ہوگی جو ہر بات میں اسلام کی بات کرتی ہو. حکومت کا حق صرف اسلام کو ہے دنیا میں، اور کسی کو، باقی سب ظالم غاصب ہیں. اور اسلامی حکومت وہی ہوگی جو اپنی ہر بات میں فاروق اعظم کی حکومت کی طرح اسلام کی بات کرے. تو یہ اعتقاد رکھنے والا شخص بنیاد پرست ہوتا ہے ان کے نزدیک. اور جو سنیے، جو اسلام کے جہاد کی بات کرے اس کو کہتے ہیں جو دہشت گرد. اب دہشت گرد، انتہا پسند اور بنیاد پرست، تین لفظوں کا پتہ چل گیا. یہ ہمارے بیوقوف سمجھتے ہیں بس وہ طالبان نے ادھر بم مار دیا تو دہشت گرد ہو گیا. لانتی بنیاد کو پہنچ کہ عام دیکھیں، عام ذہن رکھیں یہ، یعنی عمومی طور پر آپ یہ سوچا کریں کہ جتنے مفتی اور یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں سائنسی دور کے بننے کے بعد، یہ سب ان میں سے سب جو ہیں وہ شکست خوردہ ہیں، مفتوحین ہیں، کچھ نہ کچھ متاثر ہیں، یہ زمانے کی ہوا کھائے بیٹھے ہیں. ان کے فتووں پر اور ان کی باتوں پر ایک بنیاد پسند، انتہا پسند مسلمان پختہ ذہن ان کے فتووں پر آنکھیں بند کر کے عمل نہیں کر سکتے. میں یہاں پر امام اہل سنت کی ایک بات کرتا ہوں جو مکاتیب رضا کے اندر موجود ہے.
آپ کے خطوط، اعلی حضرت کے خطوط، مختلف شخصیات کے نام کتاب کی شکل میں موجود ہیں۔ مکاتیب رضا، کیا ان کا نام؟ مکاتیب رضا کے اندر مشہور زمانہ تفسیر روح المعانی شریف کے متعلق اعلی حضرت نے اظہار خیال فرمایا جس وقت یہ تفسیر ان کے پاس پہلی مرتبہ پہنچی۔ الفاظ یہ ہیں، فرماتے ہیں یہ روح المعانی کیا ہے؟ یہ محمود آلوسی بغدادی کون ہے؟ لگتا ہے نئے زمانے کی ہوا کھائے ہوئے ہے۔ اتنا بڑا مشہور مفسر جو ہے، امام اہل سنت جیسا، جو امامت کے اوصاف کے ساتھ مکمل متصف ہے، جب ذرا سی خامیاں دیکھتا ہے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے نئے زمانے کی ہوا کھائے ہوئے ہے۔ معلوم ہوا تفسیر روح المعانی کے مندرجات جو ہیں ان تمام کے ساتھ اتفاق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حضرت متاثر ہو گئے، اور میں نے بھی تحقیق کی ہے کہ واقعی متاثر ہیں۔ اب یہ ایک اور بات ہے کہ خود صاحب روح المعانی کا ہی وہ کام ہے جو گڑبڑ ہے، یا ان کا بیٹا ہوا ہے نعمان آفندی، وہ کٹر وہابی خبیث تھا، تو یہ اس کی طرف سے یہ گڑبڑ ہے۔ بہرحال ہے ضرور، کمال ہے امام اہل سنت کی کہ وہ اس گڑبڑ سے واقف ہو گیا۔ وہ مسلمان اندھا ہو کر مت چل اس زمانے میں بے وقوف، یہ امام اہل سنت کی بات ہے۔ اور اگر کہو تو اقبال کی سناؤں۔ اقبال فرماتے ہیں بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، کہ دنیا میں فقط مردان نے حر کی ہے نظر بھی نہ